نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ ہجرت کا اعلان فرمایا تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے. راستے میں ان کو ابن دغنہ ملا. یہاں بھی بتا دوں یہ حدیث بخاری میں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں بخاری کا نام لوں تو وہ بخاری ہی ہوگی. مجھ سے پوچھ لینا بعد میں کہاں ہے. ابن دغنہ نے کہا کہاں چلے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری قوم اللہ اللہ نہیں کرنے دیتی, کسی دوسری جگہ جا کے اللہ کی عبادت کریں گے. اس نے کہا میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا, واپس چلو, میں تمہیں مکہ والوں کے پاس چھوڑتا ہوں, وہ تمہیں تنگ نہیں کریں گے. وہ واپس لے کے آ گیا. صدیق اکبر کو ان کافروں کے سامنے لا کے بات کی کہ بھائی میرا کاروباری دوست ہے, کیوں تنگ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے ہم تنگ نہیں کرتے, یہ ہمیں تبلیغ نہ کیا کریں. اس نے کوئی سمجھایا بجھایا. صدیق اکبر اب ہوتا یہ ہے کہ جو سچا, وہ جس کو نہیں نا ہوتی, وہ کیا کہتے ہیں صلح کلی, اس سے رہا نہیں جاتا, وہ بول جاتا ہے. وہ ابن دغنہ ادھر کو گیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں مسجد بنائی. اور یاد رکھو عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ دنیا اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے. نہیں, دنیا اسلام کی سب سے پہلی مسجد مدینہ شریف میں نہیں بلکہ مکہ شریف میں ہجرت سے پہلے بنی تھی, اور وہ صدیق اکبر کے گھر میں بنی تھی. وہ صدیق اکبر نے خود بنائی تھی. یہ صدیق اکبر کی خصوصیت ہے. اور حدیث بخاری میں ہے. ہماری بھی مات ہماری بھی بخاری میں حدیث موجود ہے, اور ہم دوسری تاریخ وغیرہ کی کتابوں کی روشنی میں بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عزیزان گرامی, بخاری میں حدیث ہے کہ صدیق اکبر نے سب سے پہلی مسجد اپنے گھر میں مکہ شریف میں بنائی تھی. پھر اس مسجد کو بنانے کے بعد پھر کیا کیا, اس میں نماز پڑھنے لگے اور قرآن پڑھنے لگے. آپ اونچی اونچی قرآن پڑھتے تھے, جان بوجھ کے اونچی اونچی پڑھتے تھے. جب آپ قرآن پڑھتے تو پھر کیا ہوتا, اس کا فائدہ کیا تھا؟ محض جذبات کا اظہار مقصد نہیں تھا, اس میں حکمت اور مصلحت تھی. حدیث بخاری میں ہے, معاف کرنا بار بار بخاری کا نام لینا ضروری ہے تاکہ سمجھ آئے اچھی طرح کہ حدیثیں کہاں موجود ہے جن کا ہم مطالعہ نہیں کرتے. بخاری میں حدیث ہے یتقصف علیہ نساء المشرکین وابناؤہم. جب ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے تھے تو ابو بکر صدیق کے اوپر کافروں کی عورتیں اور بچے اس طرح آ کر گرتے تھے جیسے شمع پر پروانے گرتے ہیں. میں نے عربی الفاظ سنائے ہیں, بخاری کے حوالے سے سنائے ہیں. یتقصف علیہ نساء المشرکین وابناؤہم, اوپر آ کر گرتے تھے عورتوں کی, کافروں کی, مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے. اچھا, صدیق اکبر قرآن پڑھیں اور عورتوں اور بچوں کو ہوش نہ رہے, اوپر آ کر گریں. یہ قرآن کی تاثیر ہے, اس کی اپنی برکت ہے, اور صدیق اکبر کی زبان کی تاثیر ہے, اس زبان کی برکت. دو ہی باتیں ہو سکتی. ویسے یہاں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ قرآن تو آپ بھی پڑھتے ہو اور میں بھی پڑھتا ہوں اور باقی صحابہ بھی پڑھتے تھے. پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر کی زبان کا کچھ زیادہ دخل ہے, اس لیے کہ صدیق پڑھے تو عورتیں بچے مدہوش ہو جائیں تو پھر کہنا پڑے گا. ایک جملہ بولتا ہوں, ذرا ذوق سے سنیے. صدیق سا کوئی قاری قرآن نہ ملے گا. مبالغہ نہیں, سچ ہے. جو قرآن پڑھے تو عورتیں اور بچے اس کے اوپر آ کے بھبٹ کی طرح گرے, پروانے کی طرح اوپر آ کے گرے, تو پھر کہہ دینے میں کیا قواعد ہے؟